ایمان کو سینوں میں ہم میں سے اور پوری امت مسلموں کی خوش نصیبی خوش قسمتی ہم جتنے بھی اللہ کی طرح کے ساتھ میں شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ نے ایک بار پھر یہ بابرکت مہینہ یہ عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ قدم کیا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نصیب بھی کرے اور اس رمضان کا جو حق ہے جس طرح اللہ کو راضی کرنے کی عبادت کرنے کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کریں اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول بھی فرمائے. یہ تو مشہور بات ہے کہ ہمارے جتنے اسلاف گزرے وہ کئی مہینے سے دعائیں کرتے تھے اللہ رمضان نصیب کرے اللہ رمضان نصیب کرے اور رمضان میں پھر اپنے آپ کو تھکاتے تھے سہولت پسند نہیں کرتے تھے. جس طرح ہم لوگ فجر پڑھ کے سوتے ہیں زہر پڑھ کے پھر سوتے ہیں اور رات میں بھی کوئی سہولت تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر جتنی جلدی میں کوئی تراویح پڑھاتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں. ایسے نہیں وہ لوگ رمضان آگے رمضان کے اندر اپنے آپ کو تھکاتے تھے. کئی بار قرآن پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے قیام اللیل کرتے تھے تسبیحات پڑھتے تھے صلاۃ تسبیح پڑھتے تھے صدقات کرتے تھے بہت کچھ کرتے تھے. اور رمضان گزرنے کے بعد پھر کئی مہینے تک وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم سے قبول کرو. اس لیے کہ انسان عبادت کرے اور اللہ قبول نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز تو قبولیت ہے. انسان بہت تک جائے بہت عبادت کرے اور اللہ قبول نہ کرے اس کا اندر کوئی ریاکاری ہو یا وہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نمونہ ہے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے اسی طرح نہ ہو تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. اگر ایک انسان تھک جائے عبادت کرے اور اللہ قبول نہ کرے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمارے جو اسلام گزرے ہیں وہ کئی مہینے تک رمضان کے بعد دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس کو سے قبول فرمائے. اور اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت ذکر کی ہے قرآن میں اس کی جو اہمیت ذکر کی ہے اور اس کی جو مقاصد ذکر کیا ہے وہ بہت عظیم مقاصد ہے. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ روزے اللہ نے آپ لوگوں پر فرض کی آپ سے پہلے اوپر جو کفر اللہ نے فرض کی اور پھر مقصد ذکر کیا لعلکم تتقون تاکہ میں تقوی پیدا ہو جائے خشیت الہی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دل میں آ جائے. اور اس آیات سے معلوم ہوتے ہیں اور حدیث سے بھی کہ روزے کو اللہ نے ہر امت کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں فرض کیا. اگرچہ ہر امت کے اوپر اسی طرح جو ہمارے اوپر ہے کہ 30 روزے ایک مہینے کا مکمل روزے اسی طرح نہیں ہے لیکن مختلف شکلوں میں اللہ نے فرض کیا ہر امت کے اوپر. اس کا وجہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی خشیت اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ قد اظل لكم شهر عظیم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے فی آخر یوم من شعبان کی بالکل آخری تاریخ آخری رات رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ خوشخبری سنایا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظل لكم شهر عظیم. یہ انسانوں آپ کے اوپر بہت عظیم مہینہ سایہ قدر ہونے والا ہے. شہر مبارک مہینہ. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو شہر مبارک کہتے ہیں. مبارک مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو شہر عظیم کہتے ہیں. بہت عظیم مہینہ ہے.
خیر سے بھرپور ہے، اس میں خیر ہے، اس میں تحائف ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ ہے۔ جس طرح آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اس مہمان کے پاس کوئی تحفے ہو، کوئی گفٹ آپ کی لائے، انسان کتنا خوش ہوتے ہیں، اس مہمان کے لوگ کتنی قدر کرتے، کتنی عزت دیتے ہیں۔ نام مہمان ہمارے گھر آئے، اس کے ساتھ یہ تحفے، جتنی قیمتی تحفے ہو اتنے انسان خوش ہوتے ہیں۔ یہ رمضان بھی ہم سب کے مہمان ہیں، اور اس مہمان کے ساتھ بہت کچھ ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر المبارک شہر عظیم بابرکت مہینہ ہے، بابرکت شہر عظیم، عظیم مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمایا کہ اس ساتھ کیا ہے؟ فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے انسان عبادت کرے، یہ کوئی تقریباً مفسرین نے اندازہ لگایا کوئی 84 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ 84 سال تو اپنے سے بہت کم لوگ کی عمر ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل کے اندر کسی عابد نے اسے بہت سے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، کس نے جہاد کیا، کس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ حسد پیدا ہو گیا کہ ہماری زندگی زندگی ہے نہیں، اللہ نے ایک رات میں، کسی ایک رات میں تم عبادت کرو، گویا آپ نے 1000 مہینوں کی عبادت کی ہے۔ اور یہ قرآنی مکمل صورت اللہ نازل کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا آپ کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کتنے اہم ہے؟ اور پھر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر قدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل نازل ہو جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق احکامات آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سلام ہی، یہ رات سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، سورج کی طلوع ہونے تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت ہے۔ یہ آخری تاخ جو راتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تلاش کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور آج کے الحمدللہ لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تو بہت خوش نصیب ہے، وہ تو عبادت ہے، عبادت ہے۔ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے اسی کی تلاش کرے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور پھر فرمایا کہ اس کے جو روزے ہیں، فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے۔ یہ فرض ہے، ہر مسلمان مومن عاقل بالغ عورت اور مرد اس کے اوپر فرض ہے، بلا ضرورت، بغیر وجہ، بغیر کسی شرعی عذر۔ اگر کوئی اس روزے کو توڑے، ایک روزہ توڑے، اس کے اوپر 2 مہینوں کی کفارہ ہے، وہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گے، اور پھر بھی وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی آدمی اگر قصداً عملاً ایک روزہ توڑے، وہ اگر 2 مہینوں کے روزے تو اسلام نے حکم دیا تو رکھیں گے، یا 60 مسکینوں کا نہیں کھلائیں گے، لیکن پھر بھی اس کی وہ اجر نہیں ہے جس رمضان کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو فرض کیا۔ لوگ معمولی والے کام کے لیے روزے نہیں رکھتے، دکانوں میں لوگ روزے کاٹتے، کیسے اللہ کی خیر آ جائے گا، کیسے اللہ کی طرف سے برکت آ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی اس کی جو تراویح ہے اللہ نے اس کو سنت قرار دیا، ایک دفع عبادت، ایک اضافی خیر کا کام ہے کہ کوئی آدمی رات کو تراویح پڑھتے ہیں۔ اور اس میں دیکھو انسان کو اور بھی بہت سارے واقعے بنتے ہیں عبادت کرنے کے۔ فجر سے پہلے بھی جب سحری کی اٹھتے ہیں تو کوئی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح ہر نماز سے پہلے جا کے کوئی نماز پڑھتے ہیں، اور تسبیحات کو پڑھتے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں،
تو بہت زیادہ اللہ نے اس میں خیر رکھی. تو اس لیے اس کے رات جو عبادت ہے، جو تراویح ہے، وہ بہت اہم ہے. اس کو لوگ غیر اہم نہ سمجھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا روزوں کا تذکرہ کیا، اور پھر صلاۃ اللیل، قیام اللیل، رات کی جو نماز کا تذکرہ کیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس پہ کوئی خیر خطا کرے، وہ ایک اس نے فرض کیا، فرض کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی معمولی ہو یا غیر معمولی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی خیر کام کرے. اب راستے سے کاغذ اٹھاتے کس کو کوئی اللہ کا نام بتا، اس میں وہ بھی نیک عمل. آپ کسی کی رہنمائی کرتے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتے، جتنے آپ نفلی کام کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پر اللہ کی طرف فرض کر دیتے ہیں. ومن ادى فریضۃ فی، اور جو اس مہینے کے اندر فرض ادا کرے، فرض کوئی ایک فرض جو اللہ نے حکم کیا ہو، فرض ہو، کان کمن ادى 70 فریضۃ فی وسوا، وہ دوسرے رمضان کے بغیر 70 فرض ادا کیا. ایک فرض نماز ادا کیا، اللہ 70 فرضوں کو اجر دیں گے. آپ نے فرض زکات ہے آپ دے رہے ہیں، اللہ آپ کو 70 فرضوں کے اللہ آپ کو ثواب دیں گے. اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فی وسوا. وہ 70 فرض ادا کیا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہی الفاظ اصل تو وہی ہے کہ اللہ کے نبی کو ہے کہ ہم سے مخاطب ہے. صحابہ کرام کے سامنے جو گفتگو کیا ہے قیامت تک انسانوں کے لیے اس میں بہت خیر ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان مومن کی رزق میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن اس مسلمان کی جو روزے رکھتے ہیں، اس مسلمان کی جو آنکھوں کی حفاظت کرے، جو کانوں کی حفاظت کرے، جو روزے کو جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں. یزاد فی رزق المؤمن، مسلمان اور مومن کی رزق میں اضافہ ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر، دیکھو صبر کس طرح ہے کہ انسان کے سامنے اس کے ہاتھ کی کمائی حلال رزق موجود ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، کھاتے نہیں. اس کے سامنے پانی موجود ہے بالکل پاک و صاف، لیکن وہ پانی نہیں پیتے، اسی کو روزے سے. اس کے سامنے نکاح شرعی محمدی سے اس کی بیوی موجود ہے، لیکن وہ روزے سے ہے. اور جب تک صبح سے مؤذن یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو اللہ کی مرادی سمجھ کے، اللہ کی ندا سمجھ کے مغرب تک جب تک مؤذن پھر نہیں کہتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے. حالانکہ کھا سکتے، گھر کے اندر آدمی کسی کمرے کے اندر جائے کھائے، کسی دکان کے اندر گیٹ بند کر کے اندر کھائے، لیکن نہیں کھاتے، صبر کرتے. اور کوئی اس کے ساتھ لڑتے، کوئی کبھی کبھی بحث و بحثی کے لیے آ جاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑوں گا. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. انسان اپنے خواہش کو حق سننا کہ اپنے نفس کو انسان کنٹرول کرے، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرے. اور جو آدمی کام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ کیا ہے جنت. وہ اس روزے میں تم پاک و صاف و خوبصورت زندگی گزارو، اس کے نتیجے میں اللہ کو جنت دے گی. وہ شہر صبر، صبر کا مہینہ ہے. وہ صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت دے گی. جنت، ہم سب تو جنت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم نے ایمان لائے جنت کے لیے. ادھر آسانی سے اللہ کے نبی نے شارٹ کٹ راستہ بتایا کہ پاک و صاف و خوبصورت زندگی گزارو، اپنے نفس اپنے خواہشات کو کنٹرول کرو، صبر کرو، تو وہ صبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت. اور فرمایا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وہ شہر المواساۃ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. انسان کے دل میں ہمدردی ہو، ایثار، قربانی ہو، لوگ بھی خیر کا جذبہ ہو. یہ نہیں کہ آپ خود کو کھائے پیے
اور ان کے لیے بس لوگ بھوک سے مر جائے کوئی مسئلہ نہیں. ایثار صحابہ کرام کی صفت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی اوپر وہ لوگ کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ بہت مشکل میں ہو, خود اس کو ضرورت ہے, لیکن اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دینا. ایک صحابی گھر میں کوئی بکری کی سر لائے, وہ کہتے ہیں کہ میں تو ضرورت ہوں لیکن کچھ سے زیادہ میرے پڑوسی ضرورت ہے, ادھر لے جاؤ. ادھر لے جاتے ہیں, کہتے دوسری گھر میں لے جاؤ, وہ کہتے تیسرے لے جاؤ, کہتے چوتھی میں لے جاؤ. ایک بکری کا سیرا وہ پوری گاؤں سے گھوم پھر کے واپس وہ پہلے اپنے گھر میں پہنچا. اثار کسی دیکھو ایک جنگ کے موقع میں ایک زخمی حالت میں ایک زخمی علاج جاتے ہیں کہ آتش پیاس ہے, اور پیاسا ہو, اس کی کوئی پڑوسی اس کی کوئی رشتہ دار جا کے پانی لائے, اس کو پیش کرتے ہیں. اس کے قریب میں وہ ساتھی نے اعلان کیا, آواز کیا کہ آتش مجھے پیاس ہے, تو وہ اشارے سے کہتے اس کو دے دو. اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی اور زخمی ہے, وہ کہتے آتش پیاس ہے, وہ کہتے اس کو دے دو, اور اس کو دیتے. وہ سارے لوگ 5-6 لوگ بغیر پانی پیے شہید ہو جاتے ہیں, اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کو اثار اپنے اوپر ترجیح دیتے. ہمارے اندر یہ چیز ہے. آج جو ہم پیچھے جا رہے ہیں, آج جو ہم مسائل میں ہیں, یہ اثار ہمارے اندر نہیں ہے. مسلمان مومن اور مسلمان مومن کو دور کی بات ہے. انسان کیوں بولتے ہیں؟ معصوم بھی انسان الا لانس, انسان کو انس کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کی طرف اس کے اندر میدان ہوتے ہیں, رجحان ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خیر کرتے ہیں, اس وجہ سے اس کو انسان کہتے ہیں. اگر یہ نہ ہو انسان میں تو پھر انسان کیا انسان ہے؟ دیکھو یہ جو خود کا ہے اور کوئی خیال نہ کرے, یہ تو جانوروں کی صفت ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہمارے پہاڑوں میں ہمارے علاقوں میں اب جانوروں کو سامنے اس کے سامنے آپ بھوسا ڈالو, گھاس ڈالو, بہت زیادہ بھی ہو, پھر بھی وہ دوسری کو سکھ سے مارے گے, نہیں چھوڑیں گے. وہ ان کی خواہش ہے نہیں تم نہ کھاؤ, تم لاؤ پانی, حالت وہ زیادہ ہو جائے, خراب ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری جانور کو وہ کال نہیں کرتے. پانی رکھو, حتیٰ کہ پانی کے حوض میں بہت زیادہ پانی ہے, لیکن وہ جانور کیا کرتے ہیں, دوسری کو سنگ مار دے کہ تک نہ ہو, اس کو بگائیں. یہ چیز انسان میں خراب ہے. اور پھر ہم گلے کرتے ہیں, بے برکتی ہے. کل میں دکاندار سے کہہ رہا تھا, میں نے ایک دور تھا, ایک زمانہ تک آپ کسی دکاندار سے کچھ خریدتے تھے, 1 کلو کچھ خرید رہے, اس نے پورے تک کلو توڑ کے آپ کو دے دی, پھر اوپر سے پر ڈالتے کہ برکت. میں نے کہا برکت کدھر ہے, کیوں نہیں ڈالتے؟ ابھی تو لوگ کوشش کرتے کم دے. آپ دال خریدتے تھے تو وہ دکاندار آپ کو مکمل کلو آپ کو دے کے اوپر سے کچھ حساب ڈالتے تھے. یہ برکت. آج کل ہم کہتے ہیں گائے اور کم کے چکر میں ہم اتنے ہو گئے کہ بے برکتی آ گئی. اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہر دور میں حکمران بھی اسی طرح آ جاتے ہیں. ہمارے دوبارہ یہ اثار اور قربانی ہم دردی کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے پڑوس میں آپ دیکھیں کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, جس کے پاس بیچاروں کے پاس ممکن ہے کہ افطاری کی کوئی نہ ہو, آپ دور تک دیکھیں. آپ دیکھو فلسطین میں بھی, فلسطین کے مسلمانوں کے پاس ایک جگہ گاڑی میں لوگ بیٹھے اور کوئی خوش فروٹ لا کے اس کو دیتے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور اس طرح شوق سے بھاگ بھاگ کھاتے. اور پھر اس کے جو سربراہ وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے سے ہم نے کر نکالا, 1 مہینے سے, اور کتنے لوگ شہید ہو چکے. اللہ سے نہیں پوچھیں گے, قیامت کا دن نہیں ہے, ہر آدمی سے اللہ پوچھیں گے. اللہ کل لوگوں کو رائے لوگوں کو مسئول ہے, جو جتنی بڑا ہے اس نے وہ ذمہ دار ہے. ہر ہمارے ذمہ میں کیا کام ہے, حکمرانوں کے ذمہ کیا کام ہے, امت مسلمہ سارے سوئے. اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن, چند دن کی زندگی گزارے, مزے کرے, لیکن اللہ کے دربار میں جواب دیں گے. یہ چھوٹے بچے ملبے کے نیچے دب رہے ہیں, کوئی اس کو دفنانے والا نہیں ہے.
کفن ختم ہے، کفن زمین نہیں ہے قبرستان کی، کوئی قبر نہیں کھود سکتے. اتنے 10-15-20 شہداء، اس طرح شہداء کے باہر بارش بھی فرو رہے، کوئی ہے جس پر تک کرے. یہ چھوٹے بچوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے نہیں. اس لیے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے رمضان، اس میں ایثار اور قربانی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث کے اندر من فطر فی صائما، جو آدمی اس رمضان میں کسی روزہ دار کے روزے کو افطار کروائے، من فطر فی صائما، تو دو انعامات ہیں. کان لہو مغفرۃ الذنوب، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کریں گے. اور دوسری وعتق رقبتہ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ اس کو نجات دیں گے، اس کی گناہ معاف کریں گے اور اس کو اللہ جہنم کی آگ سے چھڑائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا، غربت کا زمانہ تھا، یا رسول اللہ لیس کلنا ما یجد، لیس کلنا یجد ما یفطر بالصائم، ہم میں سے ہر آدمی اس طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس اس طرح کوئی چیز ہو، کسی کو روزہ افطار کرائے، کسی کی دعوت کرے، کسی کو گھر میں بلائے یا کچن میں اس کے اہتمام کرے افطاری کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ تم مکمل طور پہ کوئی دعوت کرو اور اس دعوت کو بلاؤ، اس کو کھانا کھلائے، نہیں. فرمایا کہ من فطر صائما علی مسقۃ من لبن او شربۃ من ماء، فرمایا کہ جو آدمی کسی کو ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ لسی پلائے، ایک پانی کی گھونٹ پلائے، کوئی کسی کو ایک کھجور کھلائے، فرمایا وہ سب کے لیے جگہ. کتنے آسان بات. الحمدللہ ہمارے معاشروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کا ایک دسترخوان لگاتے ہیں، مسجدوں میں، اسپتالوں کے سامنے، جیلوں کے سامنے، سڑکوں پہ، شارع عام میں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے کسی کو وسائل دیے، بس خرچ کریں. کل مریں گے اور پتہ نہیں پیچھے رہ جائیں گے، بچے کیا کریں گے اس کو پتہ نہیں، کتنے عیاشیاں کریں گے. اور بچوں کے سوچ نہیں، بچوں کے رشتہ اللہ نے آپ کو دیا ان کو بھی دیں گے. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا خرچ کرو. اور یہ بابرکت مہینہ ہے روزہ، اس میں خرچ کرو. کوئی آدمی اگر اس طرح کر سکتے ہیں باقاعدہ کے لیے دسترخوان لگائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ نہیں ہے کم از کم آپ گھر میں جو کچھ تیار کرتے ہیں، آپ گھر میں جو کھجور ہے پڑوسیوں کو ملے، کئی پڑوسی گھروں میں ملے. آپ گھر میں جو سموسے بناتے ہیں، جو پکوڑے بناتے ہیں، جو آپ کے گھر میں جو مختلف قسم کے چاٹ بنتے ہیں، ساگ بناتے ہیں، دال بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، آپ پڑوسیوں کو بھیجیے. آپ روح افزا بناتے ہیں، گڑ کی شربت بناتے ہیں، یہ بیچو لوگوں کو. انسانی ہمدردی. اور یہ کوشش کریں کہ آپ کے چیزوں سے لوگ افطار کریں. آپ اگر اس طرح کر سکتے ہیں، پھر سے لوگ گھروں میں کھجور بھیجو، 2-3 کلو کھجور خرید دے دیں بھائی ہمارے اس کھجور سے آپ نے افطار کرنا. آپ کو حفظہ یا کوئی وہ چیز جس سے لوگ افطار کرتے ہیں خرید کو لوگ گھر میں دو. بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرتے من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ الذنوب، اللہ کے گناہوں کو معاف کرے. اس لیے میرے بھائیوں بہت بابرکت مہینہ. اور اس حدیث کے آغاز میں اللہ کے نبی نے خود اس کو بابرکت مہینہ کہا. حضرت سلمان فارسی نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، شہر عظیم، شہر مبارک، بابرکت مہینہ ہے، عظمت والے مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. کوشش کریں. اس قرآن اور رمضان اور قرآن کے درمیان بہت تعلق ہے. اس رمضان کو اللہ نے جو اہمیت دی ہے قرآن کی وجہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. رات کو جو تراویح میں قاری سے پڑھتے جہاں آپ کو موقع ملتے مکمل شریک ہو جائے. بالوں بیٹھے ہوتے پھر کھڑے ہوتے، کسی کو مجبوری رکھا لگی شریک ہو جائے، سنے. ایک بار تراویح میں قرآن سننا سنت ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں خود گھر میں قرآن پڑھیں، قرآن کے ایک ماحول بنائیں. اور جب آپ کے گھر میں ایک ماحول ہو، اچھی بہترین ماحول ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی دسترخوان بہت کوسی ہے. دیکھو میں نے پہلے بھی شاید کبھی ذکر کیا ہو
اس رمضان میں تھوڑا سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، ہم آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت دیکھو ہر غریب آدمی کے گھر میں جائے کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، اور جو رمضان گزر جائے چاند نظر آ جائے اور ہم پھر عیاشی شروع کریں، چاند رات عشاء کے بعد سے نکلتے جی خریداری کرتے، کیا خریداری کرتے، کیوں اپنے ثواب کو ضائع کرتے، جو ایک مہینے کی مزدوری کی ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں، جیسے ایک آدمی غبارے کو پھونکتے ہیں بہت مشکل سے اس کو بڑھ دیتے ہیں، پھر اس کو معمولی تیکا لگائے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، سارے ہوا نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو ایک مہینے کی کوئی نہ کوئی مزدوری کی کام کیے تو چاند نظر آتے ہم پھر بازاروں میں پھر وہی عائشہ میں پوری رات گھومتے پھرتے بازاروں میں، اور فجر کی نماز میں پھر کوئی نہیں ہوتے، مسجد پوچھ رہی ہوتی، مسجد کی زمین پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کدھر ہے، جس سب میں آدمی کھڑے ہوتے ہیں، اس میں وہ جوان کدھر ہے، یہ جو جوان ادھر آتے تھے وہ کدھر ہے، تو جب ادھر سے پہلے دن سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں چھوڑتے ہیں، جن کو چھوڑتے ہیں، پھر وہی بینک بیلنس ہے، وہی بینک میں جو پہلے سے آپ کے بیلنس ہے وہی ہے، وہی تنخواہ جو پہلے تھی، کوئی تنخواہ میں اضافہ کمی نہیں ہوئی، وہی گھر میں جو ہوتے، لیکن وہ برکت نہیں ہوتے، گھر میں دسترخوان میں وہ چیزیں پھر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان میں اس طرح پاک و صاف و خوبصورت زندگی اپنے عطا کی کہ اللہ آگے بھی ہمیں اس طرح پاک و صاف زندگی دے موت تک، اور جو آدمی اس طرح پاک و صاف زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر خوش تو ہے ہی، دیکھو آپ اس میں سکون دین میں، خیر اسلام میں، شریعت میں، جتنا اسلام سے دور جائیں گے پریشان ہو جائیں گے، جو اسلام کی جد سے قریب ہے اس کی تنخواہ کم ہے، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی بہترین گھر نہیں ہے، کوئی اعلیٰ قسم کا گھر مناسب بیڈ روم نہیں ہے، لیکن مزے سے، اور جو اسلام سے دور ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے بیچارے جب تک رات کو باور بھولے نہ جائے اسی روم میں اس کو نیند نہیں آتی، بیچاروں بہترین قسم کے بیڈ ہے اس پہ سو نہیں سکتے، کبھی کروڑ ادھر تبدیل کرتے کبھی ادھر تبدیل۔ اسلام میں سکون ہے، اسلام میں خیر ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ آج 8 مارچ اور آپ دیکھو 8 مارچ کو خواتین نکلتی ہیں اور کتنے اسلام کے مذاق اڑاتے ہیں، اس خواتین کو اسلام نے کیا کچھ نہیں کی، اور اب آپ دیکھو عمر رشدی میں طالبات والدین نے بھیجا پڑھنے کے لیے اور انہوں نے کیا شکل بنائے، پردے کی تبلیغ کی، پردے میں پردہ کریا ایسے جانور لگی گیا، یعنی پردے میں عزت ہے، پردے میں خیر ہے، لوگوں نے اپنی بچیوں کو بھیجا کہ پڑھے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو بہت چند چیزیں جو سوشل میڈیا پہ لا رہی ہیں اور کتنی گند ہے یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، پھر سمجھتا ہوں خطر گاہ ہے، حکومتوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسلام آباد جیسے جگہ میں خواتین نکلتی ہیں اور پتہ نہیں اسلام کے خلاف کل کی پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں، اسلامی ملک میں کیسا عجیب صورتحال ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کی تربیت، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنی، یہ ساری چیزیں تو روزے کا یہی مقصد ہے، اللہ نے ذکر کیا لعلکم تتقون، تاکہ اپنے تقوی پیدا ہو جائے، اپنے اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کریں۔ پانی صبح سے شام تک دیکھیں آپ کو احساس ہو جائے کہ پانی کتنی عظیم نعمت ہے، کھانا کتنی عظیم نعمت ہے۔ کبھی کسی کو عمر پر بھوک کو احساس نہیں ہے، پیاس کیسا ہے، کیسے وہ شکر ادا کریں گے، اور پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی کبریائی، کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ذات ہے، اور اس کے بڑائی سے مسجد میں نہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آگے مارکیٹ میں بھی ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، چاروں طرف کی چیزیں ہو، یہ روزے کی بنیادی مقاصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اسلام اور شریعت کے مطابق پاک و صاف زندگی اللہ نے نصیب فرمائے۔ رمضان اللہ تعالیٰ سب کو نصیب بھی فرمائے، اس میں صحیح عبادت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔
اور پھر آگے بھی جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی رمضان کی اور اس طرح خوشحال و خوبصورت زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی